يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام دوستو، پیارا بارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے سورہ حجرات کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور ہم سب کو قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے بھی ان آیات مبارکہ پر کوشش کی گئی تھی کہ یہاں درس کا سلسلہ شروع کیا جائے اور سورہ حجرات کی زیادہ سے زیادہ آیات کو سمجھا جائے. درس کی جو ترتیب بنی تھی اس میں ہم ایک دو آیتیں کر کے چل رہے تھے اور اس طرح تفصیلی درس ہو رہے تھے. لیکن بعد میں یہ خیال آیا کہ اس طرح تو کافی ٹائم لگ رہا ہے، کیوں نہ ہم ایک درس میں ایک کافی حصہ سورہ حجرات کا اٹھائیں اور جو اس کے اندر بنیادی تعلیمات ہیں اسلام کے حوالے سے وہ ساتھیوں کے سامنے پیش کی جائیں. اسی حوالے سے آج کے درس میں ہم کوشش کریں گے کہ کچھ زیادہ آیات پر بات ہو سکے، جو پہلے بات ہوئی تھی اس کو بھی دہرایا جا سکے اور اگلی آیات کو بھی اٹھایا جا سکے. یہ بات ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ سورہ حجرات کے اندر اسلام کی معاشرتی زندگی سے متعلق، رہن سہن کے حوالے سے، اصول اور آداب کے حوالے سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے تعلیمات فراہم کی گئی ہیں. سکھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اسلام جو دین فطرت ہے، اس دین فطرت کے اندر انسانی زندگی کے لیے اسلام نے کون سے اصول وضع کیے ہیں. سب سے پہلا اور بنیادی اصول اسلام نے پہلی آیت کے اندر بیان فرمایا، جو سورہ حجرات کی پہلی آیت کے اندر ہمارے سامنے آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا پر ہم کافی تفصیلی بات کر چکے کہ ایمان والے ہوتے کون ہیں. ایمان کی پوری تشریح ہم لوگوں نے کی تھی. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تقدیم مت کرو، پیش قدمی مت کرو، آگے مت بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، جو درمیان میں طے ہو گیا اللہ اور رسول کے. یعنی کہ اللہ اور رسول نے آپ کے لیے، اللہ اور رسول کے درمیان جو طے کر دیا، اس سے آگے بڑھنے کی اجازت تمہیں نہیں ہے، اس سے آگے نکلنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. جب بین یدی اللہ ورسولہ کی بات کی جا رہی ہے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے جو خطبہ حجۃ الوداع کے اندر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میں تمہارے پیچھے دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری سنت. انہیں تھامے رہو. سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اسوہ حسنہ ہے، تعلیمات ہیں، حدیث ہے، اقوال ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے سلیقے اور طریقے بتائے. اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کی بات وہ قرآن کی بات ہے، جو اللہ رب العالمین کا براہ راست قول ہے، وہی ہے، الہام ہے،
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. یعنی کہ آیت واضح کرتی ہے کہ جو قرآن میں ہے اور جو حدیث میں ہے ان تمام تر چیزوں میں جو کچھ اصول طے کر دیے گئے ہیں، حدیں قائم کر دی گئی ہیں، بارڈر کھینچ لیا گیا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، احکامات بتا دیے گئے ہیں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اب ایمان والی زندگی تو وہ زندگی ہے کہ جو تقدیم نہیں کرے گی، قدم نہیں اٹھائے گی، پہلے یہ دیکھے گی کہ اٹھایا جانے والا قدم اسلام کے دائرے کے اندر ہے یا اسلام کے دائرے کے اندر نہیں ہے، یا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں. بنیادی اصول بتایا جا رہا ہے، اصولی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اسلامی زندگی وہ زندگی نہیں ہے کہ جس میں پہلے قدم اٹھا لو پھر سوچو بیٹھ کے کہ میں نے قدم صحیح اٹھایا یا غلط اٹھایا. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قدم اٹھانے سے پہلے جانو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، حکم معلوم ہو جائے تو پھر قدم اٹھا اور اس کے علاوہ پھر قدم اٹھانے کی کوشش نہ کرو. یعنی کہ اسلامی زندگی یہ ہے کہ انسان دنیا کی زندگی کے اندر اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو بعض اوقات ہوتا ہے یہ کہ ہم کاروبار میں انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں، پیسہ لگا دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں، کاروبار جما لیتے ہیں، کاروبار میں نکل جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں خیال آ رہا ہوتا ہے کہ ذرا سوچیں، علماء سے پوچھیں، مفتیوں سے پوچھیں کہ اس کاروبار میں پیسہ لگانا چاہیے تھا نہیں لگانا چاہیے تھا. اب بتاؤ کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. تو اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے یہ جانو کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اس کے بعد انویسٹمنٹ کرو. انویسٹمنٹ کر کے یہ نہ جاننے کی کوشش کرو کہ بتاؤ کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. اسی طرح بہت سے معاملات ہیں انسانی زندگی کے اندر، جیسے میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی کا معاملہ اور تعلقات ہیں، طلاق کا معاملہ ہے اور بہت سے معاملات ہیں. ان معاملات کے اندر بھی انسان پہلے سوچتا ہی نہیں ہے، پہلے قدم اٹھا لیتا ہے، طلاق دے دیتا ہے، اس کے بعد جا کے علماء سے پوچھ لیتا ہے کہ میں نے طلاق یوں دی، اس طرح دی، اس ماحول میں دی، اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے میں نے دی، اب بتاؤ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی. اسلام کہتا ہے کہ اسے لاشعوری میں کیے گئے فیصلے مت کرو. جب بھی تمہیں فیصلہ کرنا ہے تو پہلے سوچو قرآن اور حدیث میں تعلیمات کیا ہیں. قرآن اور حدیث طلاق کے، خلا کے کیا احکامات، کیا طریقہ کار کو بتاتا ہے. اسی طرح زندگی کے جملہ معاملات کے اندر آپ کا رویہ، اہل ایمان کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلے یہ جانیں کہ اس معاملے کے اندر اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اور جو اسلام کی تعلیمات ہو وہ جاننے کے بعد وہ قدم اٹھاؤ. اور یہیں پر پھر علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت حقیقت میں علم کی فرضیت کی بات کرتی ہے کہ آپ کو علم حاصل کرنا آپ پر فرض ہے اور آپ پر لازم ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں جانتا اس لیے میں نے یہ قدم اٹھا لیا اور میں چھوٹ جاؤں گا. جاننا لازم ہے، پہلے جاننا لازم ہے. اگر آپ نے نہیں پوچھا اور کوئی کام کر دیا تو آپ نے جرم کر دیا ہے. اب انجانے میں نے کام یہ کر لیا ہے، لہذا مجھے اس جرم کی سزا نہیں ملے گی، میں اس میں معصوم ہوں کہ مجھے پتہ نہیں تھا. تو اسلام کہتا ہے کہ پہلے پتہ کر لو، پہلے معلوم کر لو کہ معاملہ ہے کیا، کرنا ہے کہ کام نہیں کرنا مجھے. تو زندگی کے جتنے بھی معاملے ہیں، لوگوں سے تعلقات کے معاملے ہیں، پڑوسیوں کے معاملات ہیں، تعلیم کے معاملات ہیں، استاد اور شاگرد کا تعلق ہے، باپ اور بیٹے کا تعلق ہے، گھر میں رہن سہن کے معاملات ہیں، رسوم ہیں، رواج ہیں، شادی بیاہ ہے، جتنی بھی انسانی زندگی کے معاملات ہیں، اسلام نے ایک واضح اصول بتا دیا کہ پہلے جانو کہ اسلام کیا کہتا ہے اور پھر جا کے وہ کام کرو. ایسا نہ ہو کام کر کے آ جاؤ اور پھر بولو کہ اسلام کیا کہتا ہے. یہ الٹا رویہ اگر کوئی رکھ رہا ہے تو اس سے وہ معصوم ثابت نہیں ہوتا، بے گناہ ثابت نہیں ہوتا. اب اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر وہ گناہ گار ہے کہ اسلام کے اس بنیادی اصول کو اس نے توڑا ہے کہ کام کر لیا، اب آگے پوچھتا کہ بتاؤ کام میں نے صحیح کیا ہے غلط. اسلام کی تعلیمات یہ کہ کوئی بھی کام کرو پہلے معلوم کرو کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، پھر وہ کام کرو. ایسا نہیں کہ کام کر کے آ جاؤ اور پھر اگر معلوم کرو کہ اسلام کی بات، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. تو بڑی خطائیں اور بڑی چوٹیں کھاتے ہیں ہم لوگ. اسی حوالے سے میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کل کے معاملات کے اندر بھی یہ جو سود کا معاملہ ہے، معیشت کے معاملات ہیں، رزق کا معاملات ہیں، بہت سے معاملات کے اندر ہمارے سامنے بہت سی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہمیں شیطان شکار کر لیتا ہے، ٹریپ کر لیتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا. جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بینک کا نمائندہ آ جائے اور وہ بینک کا نمائندہ آپ جا کر کہے کہ یہ کریڈٹ کارڈ آپ لے لیں اور اس کے اندر اتنی لمٹ آپ کو دے دیں کہ آپ 1 لاکھ روپے تک، 50,000 روپے تک پر ہر منتھ آپ پیسے نکال سکتے ہو،
لیکن اگر آپ 30 دن گزرنے سے پہلے پیسے ریٹرن کر لو گے تو آپ کے اوپر سود نہیں ہوگا. اس کے بعد اگر آپ کا ایک بھی دن گزرے گا تو آپ کے اوپر سود لگ جائے گا. تو آپ دن گزرنے مت دینا 30 دن. آپ 30 دن سے پہلے یہ کام کر لینا. آپ مطمئن ہو جاتے ہیں, شیطان دل میں اطمینان پیدا کر دیتا ہے اور آپ اس کے قریب چلے جاتے ہیں. اب معاملہ کیا ہے کہ جب آپ بینک سے وہ کریڈٹ کارڈ لینے کا معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے پروفارما رکھتا ہے کہ اس پہ سائن کرو, اور اس پروفارما کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر اتنے دن گزر گئے میں نے پیسے نہیں لوٹائے تو مجھے اس حساب سے سود دینا پڑے گا, اور آپ ایگریمنٹ کرتے ہو کہ ہاں میں سود دوں گا. اب آپ نے یہ جو معاہدہ کیا, یہ سود کے اوپر لینے کا معاہدہ کیا, یہ اس معاہدے نے آپ کو گناہ گار کر دیا, یا آپ نے اللہ رب العالمین سے جنگ کر لی. اس لیے پہلے جانو گے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. میں چھوٹی سی مثال آپ کو زندگی سے ایک اور دے دیتا ہوں. آج کل موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے. آپ کا بیلنس ختم ہو گیا, میسج آ جاتا ہے کہ اگر آپ ایڈوانس لینا چاہیں تو آپ کو ہم ایڈوانس دینے کے لیے تیار ہیں, آپ صرف یہ بٹن دبا دیں, آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آ جائیں گے. پھر ہوتا یہ کہ آپ نے لیے 15 روپے اور اس نے کاٹ لیا آپ کے 20 روپے 25 روپے, اور یہ ایگریمنٹ میں شامل ہو گیا کہ آپ پیسے لے رہے ہو ایڈوانس. تو آپ جب پیسے ایڈوانس اس سے لے رہے ہو ایک مقدار میں اور وہی چیز اس کو لوٹا رہے ہو زیادہ مقدار میں, تو سود ہو گیا. تو یہ ایگریمنٹ کرنے سے پہلے جان لو کہ اس طرح کی صورتحال آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے. اگر میرے پاس میسج آ گیا ہے کہ آپ اگر ایڈوانس لون لینا چاہتے ہو تو آپ اس کے اوپر اس نمبر کو دباؤ, اگر پیسے آ جائیں گے, تو اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلے معلوم کرو کہ اگر میں پیسے آپ کو جب لوٹاؤں گا تو مجھ سے کتنے لوگ ہیں. اگر زیادہ لے رہے ہو تو یہ سود ہے, پھر مجھے ایڈوانس نہیں لینا. اگر اتنے ہی پیسے مجھے واپس جب میں جمع کراؤں گا اتنے پیسے مجھ سے لوگے تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے. میں نے 15 روپے لیے آپ سے, آپ نے 15 روپے مجھ سے واپس لیے, تو اگر اتنے ہی پیسے لیے تو پھر سود نہیں ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. آج اس وبا نے تمام تر لوگوں کو گناہ گار کر دیا. اسی طرح ایک بہت بڑی تعداد ہے جو خاص طور پر گورنمنٹ کے اندر نوکری پیشہ لوگ ہیں. ان کے پاس بینکوں نے آفر کر دی آپ 10 تنخواہیں اٹھا لیں, 20 تنخواہیں اٹھا لیں, 30 تنخواہیں اٹھا لیں. بندہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ مجھے ایڈوانس میں تنخواہ مل رہی ہے اور میں جا کے تنخواہ لے لیتا ہوں. بینک سے اپلائی کرتا ہے, تنخواہ پیسے اٹھا لیتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پیسے لوٹا رہا ہوتا ہے تو جس مقدار میں اس نے پیسے لیے تھے اس سے 2 سے 3 گنا زیادہ اس کو پیسے لوٹانے پڑ رہے ہوتے ہیں. اگر 25 لاکھ روپے لیے تو اس کو 1 کروڑ واپس کرنا پڑ رہا ہے. 25,000 روپے لیے تو 1 لاکھ واپس کرنا پڑ رہا ہے قسطیں کر کے. ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کا معاملہ بھی اسی طرح آ جاتا ہے. تو جس بھی فیلڈ میں, جس بھی معاملے میں آپ لوگ قدم اٹھانے والے ہیں, آپ کو پہلے یہ جاننا ہے کہ آیا یہ معاملہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے, کہیں حرام تو نہیں ہے, حلال دائرے کے اندر ہے یا نہیں ہے. تو قرآن پاک کی یہ آیت رہنمائی کرتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اہل ایمان سے مخاطب ہے. جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ, وہ اس بات کا پابند ہے کہ معلومات کر کے مطمئن ہو کر کہ ہاں میرا کیا جانے والا یہ معاملہ اسلام کے خلاف نہیں ہے, اسلام کی احکامات کے خلاف نہیں ہے, اسلام کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے, اور اس کے بعد جا کے وہ قدم اٹھاتا ہے تو یہ اسلام کے دائرے کے اندر رہنے والا فرد ہے. اور اگر اس نے جاننے سے پہلے کام کر لیا اور بعد میں جاننے کا کام کر رہا ہے, اب اس کی کوئی خلاصی نہیں ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں, الا یہ کہ وہ اپنے اس عمل پہ اپنے رب سے توبہ کر لے. تو زندگی کے کئی معاملات ہیں, اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں کئی معاملات ہیں. ہر معاملے کے اندر یہ تعلیمات ہمیں دی جا رہی ہیں کہ اسلام کی زندگی ایک اصولی زندگی ہے, اسلام کی زندگی ایک ذمہ داری کی زندگی ہے. فطر بے مہار ایک کھلا ہوا جانور نہیں ہے کہ جہاں چاہے منہ مارتا پھرے. یہ وہ انسان ہے, یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے کلمے کی رسی سے خود کو اپنے رب سے باندھ دیا ہے. کلمے کی رسی سے اپنی مرضی سے اپنے رب کو اس نے باندھ دیا ہے کہ رب میں تیرے احکامات کے اس دائرے کے اندر رہوں گا, اب اس دائرے کے باہر میرا قدم نہیں اٹھے گا. اب یہ زندگی انتہائی ذمہ داری والی زندگی ہے, اور بہت سے معاملات زندگی میں آ جاتے ہیں, بہت سی تعلیمات زندگی کے اندر آ جاتی ہیں. ایک مثال میں آپ کو اور دوں گا اور پھر میں اس آیت سے آگے چلوں گا. آج کل ہماری زندگی کے اندر اسراف کا معاملہ اور بخل کا معاملہ وہ بھی بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر آتا ہے, اور یہ آیتیں آگے بھی آ رہی ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. اکثر لوگوں میں عادت پڑ گئی ہے کہ بے جا فضول خرچیں کرتے ہیں جا کر بہت سے معاملات کے اندر. جب انسان کی ضرورت ایک حد تک کی کوئی چیز خریدنے سے پوری ہو سکتی ہے اور معاشرے میں اس کے بارے میں کوئی بری رائے بھی قائم نہیں ہوتی, تو اس کو چاہیے کہ وہ جو میانہ روی والا رویہ اس کو اختیار کرے.
خواہ لوگوں کے سامنے شو آف کرنے کے لیے، سندھی میں کہتے ہیں لے کرنے کے لیے، اپنی ٹور بنانے کے لیے کہ میں کوئی بڑی ترم خان چیز ہوں، میں نے اتنے 1000 روپے کی ٹوپی پہنی ہے۔ اب ٹوپی 1000 روپے کی بھی ہو سکتی ہے، 10,000 کی بھی ہوتی ہے، 25,000 کی بھی ہوتی ہے، 50,000 روپے کی بھی ہوتی ہے۔ اب میں صرف یہ بات کرنا چاہوں کہ نہیں، میں بہت بڑا آدمی ہوں اور میرے پاس بہت پیسہ ہے، دیکھو میں نے یہ 1,00,000 روپے کی ٹوپی پہن رکھی ہے۔ سیدھی بات ہے کہ یہ جو آپ نے پیسہ 1,00,000 روپے کی ٹوپی پہ خرچ کیا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کسی شخص کے قدم اللہ کی بارگاہ سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک اللہ کی بارگاہ میں 5 سوالوں کا جواب نہ دے دیں، اور ان 5 سوالوں میں یہ تھی کہ زندگی کن کاموں میں گزاری، جوانی کن کاموں میں گزاری، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا۔ تو خرچ کرنے کے دائرے بھی اسلام نے مقرر کر دیے کہ کن کن حدوں میں، کن کن دائروں میں، کس کس مقدار میں آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ اسراف کا ایک لفظ اسلام نے دیا، لم یسرفوا ولم یقتروا۔ اسلام باقاعدہ واضح تعلیمات دے رہا ہے کہ نہ تم اسراف کرو گے، فضول خرچی، اور نہ ہی تم بخل سے کام لو گے کہ پہننے کے لیے تم بہتر کپڑا خرید سکتے تھے لیکن اس کے باوجود تم نے سڑی ہوئی چیز خرید لی۔ اتنا تمہارے اندر بخل ہے کہ تم خود پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ پہننے کے لیے تم معقول چپل خرید سکتے تھے لیکن تم نے ایسی چپل خریدی کہ خود تمہیں تکلیف دے رہی ہے، حالانکہ تمہارے پاس اتنی استطاعت تھی کہ تم بہتر چپل خرید سکتے تھے۔ تمہارے پاس سفر کرنے کے لیے وسائل موجود تھے کہ تم کوئی بہتر گاڑی خرید سکو، تو تم نے وہ گاڑی خرید لی، لیکن تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ نہیں، گاڑی تو مجھے 20 لاکھ کی بھی مل سکتی ہے لیکن مجھے تو 50 لاکھ والی گاڑی خریدنی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں وہ ترم خان ہوں کہ جس کے پاس اتنا بڑا پیسہ ہے کہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو دکھاوے والا کوئی بھی کام اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر قرآن پاک کے احکامات کے لحاظ سے جب منع قرآن کر رہا ہے تو فرضیت کا دائرہ آ جاتا ہے کہ آپ نے یہاں فضول خرچی نہیں کرنی۔ آج کل معاشرے کے اندر یہ بہت ہو گیا ہے کہ لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے بیجا خرچ کرتے ہیں، فضول خرچ کرتے ہیں، اسراف سے کام لیتے ہیں۔ اور جیسے کھانے کا معاملہ ہوتا ہے، انسان ایک دعوت نارمل دائرے کے اندر کر سکتا ہے، کسی کی بھی آپ دوستوں کو بلائیں، گھر پر بلائیں، گھر پہ کھانا پکائیں، کھلائیں، روانہ کریں۔ لیکن آج کل بڑے بڑے ہوٹل کھل گئے ہیں، اور ان بڑے بڑے ہوٹلوں میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کھانا کھانے جا رہے ہوتے ہیں، اگر گھر میں کھانا کھلائیں تو ایک بندے کے اوپر 500 سے 700 روپے خرچہ آ جائے گا اگر آپ اچھی سے اچھی دعوت کریں۔ لیکن اگر آپ اس ہوٹل پہ چلے جائیں تو ایک فرد پہ 6 سے 7 ہزار روپے خرچہ آ جاتا ہے۔ جس 6 سے 7 ہزار میں آپ 10 لوگوں کو نمٹا سکتے تھے، وہاں پر ایک بندے پہ خرچہ آ رہا ہے۔ تو صرف دکھانے کے لیے کہ میں نے فلاں ہوٹل میں جا کے فلاں بندے کے ساتھ کھانا کھایا یا فلاں کو کھانا کھلایا، تو یہ جو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے یہ اسراف کے دائرے میں آتا ہے اور اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ تو پہلی آیت کی بات وضاحت کے ساتھ آ جاتی ہے کہ اسلام نے زندگی کے اصول، ضوابط، قاعدے، قوانین، احکامات دے دیے ہیں، اور اس کی 2 صورتیں دی ہیں۔ ایک صورت یہ کہ قرآن پاک کے اندر تعلیمات ہیں، اور دوسری صورت یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر، حدیث کے اندر، تعلیمات کے اندر تعلیم موجود ہے۔ تو جب بھی کوئی کام کرنے جاؤ دیکھو کہ خدا کا حکم کیا ہے یا خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ خدا اور خدا کے رسول کے حکم کے خلاف عمل نہیں کرنا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ لیکن پھر خدا رب الجلال اپنے ان بندوں کی فطرتوں سے واقف ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ لوگ اپنی حدوں سے نکل جاتے ہیں، حدوں کو توڑ دیا کرتے ہیں، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، وسواس پیدا کر رہا ہوتا ہے، ترغیبات پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ ارادوں کے مضبوط لوگ بھی ہوتے ہیں، ارادوں کے کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ 4 دوستوں نے کہا کہ چلو یہاں چلتے ہیں، تو صرف اس لحاظ سے، شرم کی وجہ سے کہ جواب نہیں دے سکتا، ایسی جگہوں میں بھی چلے جاتے ہیں جہاں خود ان کا دل نہیں مان رہا تھا کہ میں ایسی جگہ پہ جانا چاہیے، لیکن دوستوں کو راضی کرنے کے لیے، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے، دوستوں کو کیسے منع کروں کہ میں ایسی جگہ پر نہیں چل سکتا، میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہاں پر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ بتاؤ کہ تمہیں خوش کس کو کرنا چاہیے تھا؟ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، اللہ کو خوش کرنا چاہیے تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل کر، سنتوں پر عمل کا اتنا خزانہ اپنے ساتھ لے کر انسان قیامت کے دن میدان حشر میں اٹھے کہ وہاں پر فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دیں کہ یا رسول خدا، یہ آپ کا بندہ، یہ آپ کا امتی، آپ کا اتنا دیوانہ، اتنا فرستادہ تھا، آپ کا اتنا عاشق تھا کہ اس نے آپ کی اس سنت پر عمل کیا، اس سنت پر عمل کیا، اس سنت پر عمل کیا کہ ہمارے آقا ہمارے لیے شفاعت
لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو جائیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی بنیادیں بھی بڑی مضبوط بنیادیں ہونی چاہیے۔ تو اسلام بالکل واضح تعلیم دے رہا ہے، زندگی آزاد نہیں ہے، زندگی شتر بے مہار کی طرح نہیں ہے، ایک آپ کھلے جنگلی جانور کی طرح نہیں ہے کہ جو چاہے کر تو پھرو، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو۔ اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے آپ کی زندگی کو ایک ذمہ دارانہ زندگی بنا دیا ہے۔ اب اس ذمہ دارانہ زندگی کو گزارنے کے آپ پابند ہیں، اور وہ پابندیاں ہیں قرآن کے اندر اور وہ پابندیاں ہیں حدیث کے اندر، لیکن کرنا مشکل ہے۔ ایک نسخہ خدا رب ذوالجلال بتا رہا ہے اسی آیت کے اندر، ایک کام تم اختیار کر لو، ایک سوچ پیدا کر لو، ایک فکر پیدا کر لو، اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کر لو، شعور کے اندر ایک چیز بٹھا لو۔ اگر وہ چیز تمہارے دلوں کے اندر بیٹھ گئی تو اسلام پر چلنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر تم نے وہ سوچ نہیں بٹھائی، اسلام پہ چلنا تمہارا مشکل ہو جائے گا۔ اور وہ کیا سوچ ہے جو قرآن بتا رہا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کا احساس، اللہ کا خوف، اللہ کا جلال، اللہ کا زبردست ہونا، اللہ کا عزیز ہونا، خدائے واحد کی وہ پوری ہستی، اس کے اختیارات، اس کے معاملات، اس کی قدرتوں کو ذہن میں رکھنا۔ جب تمہارے ذہن میں خدا کا وہ وجود سما جائے گا کہ میں ایسے زبردست رب کا ایک ادنا سا بندہ ہوں، ایک معمولی سا بندہ ہوں، ایک حقیر سا بندہ ہوں، اور میری زندگی کس قدر اس کی گرفت کے اندر ہے کہ کس لمحے وہ کیا کر دے، کس لمحے میری ہستی کو بگاڑ دے، کس لمحے مجھ سے چھین لے، کس لمحے مجھے دے دے۔ تو خدا کا وہ وجود، خدا کے وجود کے احساس کے ساتھ، اس کے زبردست ہونے کے ساتھ اپنے دلوں میں جب تم بٹھاؤ گے تو دلوں کے اندر تمہارے وہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ جو تمہیں خدا کے خوف سے برائی کی طرف بڑھنے سے روک دے گا۔ اگر یہ خوف تمہارے اندر آ گیا، تقویٰ، خدا کے حاضر و ناظر ہونے کا، خدا کے ہر جگہ موجود ہونے کا، خدا مجھے دیکھ رہا ہے، خدا ہر بات سے واقف ہے، خدا سے شرم کھانا، خدا کا احساس ہونا، خدا واحد و ذوالجلال کی حقیقت کو محسوس کرنا اپنے شعور سے، اپنے دل سے، اپنے وجود سے، جب تمہارے اندر وہ احساس خدا کی بندگی کا، خدا کے حضور ہونے کا، خدا کے سامنے ہونے کا راسخ ہو جائے گا تمہارے وجود کے اندر، تو پھر تم کسی قدم کو بھی اٹھانے سے پہلے خدا کی مرضی کو جاننے کا ضرور سوچو گے کہ میرے رب کی یہاں پر اس معاملے میں مرضی کیا ہے۔ لیکن تمہارے قدم حدوں سے نکلتے اسی لیے ہیں کہ تمہارے دلوں کے اندر جو خدا کی حقیقت عیاں ہونی چاہیے، واضح ہونی چاہیے، ظاہر ہونی چاہیے، وہ تمہارے دلوں پر وہ حقیقت اس طرح ظاہر نہیں ہے، وہ حقیقت اس طرح عیاں نہیں ہے، وہ حقیقت اس طرح موجود نہیں ہے، تمہارے دلوں میں وہ خوف موجود نہیں ہے، تو تم ان حدوں کو توڑ رہے ہو جو حدیں خدا اور اس کے رسول نے قائم کی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ بے شک اللہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دو باتیں یہاں پر کہی ہیں۔ سمیع، تم جو کچھ کہتے ہو اللہ رب العالمین سن رہا ہے، ایسا نہیں کہ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اللہ نہیں سنتا۔ آپ ذرا تصور کریں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں یہ کہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، وہ صدیق اکبر یار غار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتوں کے اندر منسلک ہے، جس نے ساتھ دیا، وہ صدیق اکبر اپنی زبان کو پکڑ پکڑ کر روتے ہیں، یہی تو ہے جو ہلاک کر دیا کرتی ہے، یہی تو ہے جو انسان کو ہلاک کرتی ہے۔ کیوں کہ یہ جب بولتی ہے تو اس کی بولنے سے انسان ان حدوں کا ذہن میں خیال نہیں رکھ پاتا کہ جو بولنے سے رب نے منع کیا ہوا ہے۔ کسی پہ الزام لگا دیا، بلا تحقیق کس پہ تہمت لگا دی، بلا تحقیق کسی کے بارے میں بات کر دی، یہ چیز میری گم ہوئی ہے فلاں نے کی ہوگی، یہ بدگمانی۔ ان بعد الظن اسم، حقیقت معلوم نہ ہو، چیز واضح ہو کر نہ آ جائے، تب تک کسی کو مورود الزام ٹھہرانا یہ بدظنی ہے، اور بدظنی اسلام کے اندر گناہ۔ ان بعد الظن اسم، قرآن واضح کہہ رہا ہے۔ تو ان اللہ سمع، اللہ سن رہا ہے تم جو کہہ رہے ہو، اور وہ تو اتنا زبردست ہے کہ زبان پہ چیز نہیں آئی، دماغ میں سوچ میں آئی، وہ بھی اللہ رب العالمین کے پاس سامنے ظاہر ہے کہ تمہارے سوچوں میں سمائے ہوئے معاملوں سے بھی رب کائنات واقف ہے۔
تمہارے دل کے خیالات سے بھی رب کائنات واقف ہے، جو اس قدر قریب ہے وجود کے کہ آپ کی کوئی چیز اس رب سے چھپی ہوئی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر چیز رب کے سامنے واضح ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو سن رہا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، علم سے نکلا ہے، جاننے سے نکلا ہے۔ اللہ جانتا ہے، کوئی جانے نہ جانے اللہ جانتا ہے۔ اللہ باخبر ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کس طرح کی تم نے زندگی کی روش اختیار کر رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین جان رہا ہے، یہ تصور، اللہ رب العالمین سن رہا ہے، یہ تصور۔ ان تصورات کو جو ذہن کے اندر رکھے گا، تقوی والی زندگی اختیار کرے گا، اس کے قدم اسلامی زندگی کے معیارات کے مطابق، اصولوں کے مطابق، تعلیمات کے مطابق اٹھنے والے قدم ہوں گے، ورنہ ان دائروں کے اندر تم نہیں رہ سکو گے۔ یہ قرآن واضح کر رہا ہے، خود بتا رہا ہے تمہیں کرنا کیا ہے۔ تم ایمان والے ہو، ایمان والے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، قدم بھی نہ اٹھاؤ تعلیمات کے خلاف، پابند ہو تم بندھے ہوئے ہو، تم آزاد چھڑے ہوئے نہیں ہو کہ تم شیطان کی طرح جو چاہے کرتے پھرو، تم بندھے ہوئے بندے ہو۔ انسان بندگی کے معنی یہی ہیں، بندگی کا اقرار یہی ہے کہ میں بندہ ہوں اللہ کا، بندگی اختیار کرتا ہوں رب کائنات کی، رب کو اپنا رب مانتا ہوں۔ جب یہ ساری باتیں انسان کہتا ہے تو پابندی والی زندگی، اصولوں والی زندگی، قانون کے مطابق چلنے والی زندگی، اسلام کے دائروں میں رہنے والی زندگی، اس زندگی کا تقاضا یہ قرآن پاک کی آیت کرتی ہے۔ چلو گے کیسے اس زندگی کے اوپر؟ جب تک تمہارے دلوں میں تقویٰ نہیں ہوگا تم چل نہیں پاؤ گے۔ اور تقویٰ کیسے ملے گا تمہیں؟ تقویٰ حاصل کرنے کا ذریعہ بھی رب کائنات بتا رہا ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھ لو کہ وہ خدا کیسا ہے، وہ سمیع ہے اور وہ علیم ہے۔ خدا کا سمیع ہونا، خدا کا علیم ہونا، علم اس کی میں ہر بات ہے میری، ہر بات میری، وہ یہ دو باتیں دماغ میں بٹھا دو، پھر دیکھو تمہارے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ سمیع علیم، آیت کے آخری سے میں رب کائنات بیان فرما رہا ہے کہ تقویٰ پیدا کیسے ہوگا؟ تقویٰ پیدا ہوگا خدا کے وجود کی ان خصوصیات کو ذہن میں رکھ کے، خدا کی صفات کو ذہن میں تازہ رکھ کر خدا کا تقویٰ پیدا ہوگا۔ تقویٰ پیدا ہو گیا، اسلام کے دائرے میں رہنے والی زندگی تم اختیار کر لو گے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری زندگی اسلام کے دائرے کے اندر رہنے والی زندگی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے اس قرآن پاک کی آیات کے اندر ایک ایک کر کے کچھ اور بنیادی اصول بیان فرمائے، جن میں رب کائنات فرماتا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا، ارفع مت کرو، بلند مت کرو آواز، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، یہ نبی کی آواز ہے، اس آواز سے اوپر تمہاری آواز نہیں ہونی چاہیے۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، تجہروا لہ، جہر بلند آواز، اور بلند آواز میں بات مت کرو جس میں سے جیسے تم میں سے بعض کے ساتھ بلند آواز میں بات کرتے ہیں۔ اگر تم نے ایسا کیا کہ تم میں سے بعض کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کر دیتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، حبط کر دیے جائیں گے، ضبط کر دیے جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے، ڈیمالش کر دیے جائیں گے، تمہارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے، جو تم نے کیے ہوں گے ضائع کر دیے جائیں گے۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور تک نہیں ہوگا، تمہیں اس کا پتہ تک نہیں چل پائے گا کہ تم کب بھٹکے، تمہارے قدم کب لڑکھڑائے، کب تم پھسلے اور جہنم کی وادی کے اندر چلے گئے اور گناہ گاروں کی فہرست کے اندر شامل ہو گئے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تم سمجھ رہے ہو کہ میں بڑی عالی شان زندگی گزار رہا ہوں، تم سمجھ رہے ہو کہ میں بڑی اصولی زندگی گزار رہا ہوں۔ آپ اور ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ عقل اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی دی، لیکن اللہ رب العالمین نے عقل تو ان بڑے بڑے دانشوروں کو بھی دی، جن کی دانشوری کا سکہ جمع ہوا ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا بھی، کسی کی دل آزاری ہو سکتی ہے، لیکن اپنے ارد گرد چاروں طرف آپ کو بہت سے دانا لوگ ملیں گے، بہت سے سمجھدار لوگ ملیں گے، بہت سے عقل و فہم کے لوگ ملیں گے، اور بڑی بڑی ڈگریوں کے حامل لوگ ملیں گے، بڑی بڑی کتابیں ان لوگوں نے لکھی ہوئی ہوں گی، بہت زیادہ فالوورس ان کے ہوں گے، لیکن ہوگا کیا؟ بھٹکے ہوئے ہوں گے۔ اسلام کے ان بنیادی اصولوں کو جو اسلام نے بیان کیے ان سے آپ کو دور نظر آئیں گے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ والی زندگی ان کی نہیں ہوگی، تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اتنی عقل دی، اتنی
لیکن کیا ہوا؟ اس ساری عقل کے باوجود وہ شعور رب نے چھین لیا کہ جس شعور کے نتیجے میں اس کو خدا کی راہ کا پتہ چل سکتا تھا۔ اسی لیے شاہ عبداللطیف بٹا نے فرمایا کہ اللہ ڈاہی متیاں ڈاہیوں دکھ دسن، جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں یہ بڑی عقل کی بنیاد کے پر، زیادہ سوچنے کی بنیاد پر اکثر طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ گمراہی کی راہوں پر نکل پڑتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی عقل کو اپنا خدا مان لیتے ہیں، وہ عقل کو اپنا پیشوا مان لیتے ہیں۔ عقل سے بڑھ کے رب کائنات نے علم کے ذرائع رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان علم کے ذرائع سے وہ اپنے آپ کو کاٹ دیتے ہیں، اپنے آپ کو دور کر دیتے ہیں۔ میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اور دیگر مخلوقات کو ایک فرق کے ساتھ پیدا کیا، انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا، اور باقی مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے وہ اختیارات نہیں دیے جو انسان کو دیے۔ یہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا اختیار ہے، آزادی ہے، عقل ہے، شعور ہے کہ آج ہم اس پختہ عمارت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آج اس پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، آج اس روشنی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر لائٹ نہیں ہے تو جنریٹر کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ساری عقل کی انسان کی عقل کی وہ کرامات ہیں، پیداوار ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان نے دنیا کے اندر یہ ترقیاں حاصل کی۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ علم کا جو ذریعہ جس کو ہم عقل کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے انسان جانتا ہے، کیا یہی اصل اور بنیادی ذریعہ؟ تو معلوم ہوا کہ نہیں۔ انسان کے لیے علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اس سے پہلے موجود ہے جس کو حواس کہتے ہیں۔ بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں بیٹا، جس کو حواس کہتے ہیں۔ اور وہ حواس کیا ہیں؟ چھو کر کسی بات کو دیکھنا ٹھنڈا گرم، چکر بتانا کہ یہ کھٹا ہے میٹھا ہے، دیکھ کر چیزوں کی تشبیہات کو دماغ میں رکھنا، سننا، یہ بنیادی چیزیں، یہ بنیادی حواس خمسہ، 5 حواس اللہ رب العالمین نے یہ علم کے بنیادی اور پہلے ذریعے ہیں۔ اس کے بعد پھر عقل کا ذریعہ آ جاتا ہے، اور پھر عقل کی بنیاد پر انسان یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ عقل کے علاوہ اب کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے چند ایک مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کے اندر 8ویں ہجری کے اندر ایک فرقہ پیدا ہوا جس کا نام تھا کرامتی فرقہ۔ عبید اللہ بن کیروان اس فرقے کا بانی، اور اس نے عجیب و غریب تعلیمات لوگوں کو دیں۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ عقل کی بات کے اوپر چلو، جو عقل کہے اس کے مطابق کام کرو، عقل کو اپنا پیشوا بناؤ۔ اور میں بہت سی تعلیمات نہیں، میں آپ کے سامنے اس کی ایک ہی تعلیم پیش کرتا ہوں جو عبید اللہ بن کیروان کے کیروانی فرقے کے اندر آپ کو اس کے خطوط ملیں گے، اور ان خطوط میں سے آپ اگر پڑھ کے دیکھیں گے جو اس نے اپنے مریدین اور ماننے والوں کو لکھے ہیں، اس میں عجیب و غریب تماشا آپ کو نظر آئے گا۔ ان خطوط میں وہ اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے کہ یہ بات خلاف عقل ہے کہ وہ لڑکی یا وہ عورت جو آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ جنم لیتی ہے، جس کو آپ بہن کہتے ہو، آپ کے ساتھ اس گھر میں کھیل کر کود کر وہ بڑی ہوتی ہے، آپ کی طبیعت کو، آپ کے مزاج کی اونچائیوں کو، نچائیوں کو، طبیعت کو، ہر چیز کو سمجھتی ہے۔ لیکن جب آپ بلوغت کو پہنچتے ہو، شادی کی عمر کو پہنچتے ہو، تو آپ کیا کرتے ہو کہ وہ جو بہن جس نے زندگی گزاری آپ کو سمجھی، وہ آپ کسی اور کو دے کر آ جاتے ہو، اور باہر کی لڑکی کو لے کر آتے ہو جس نے ایک دن بھی آپ کے ساتھ نہیں گزارا ہوتا۔ ایک آپ ایسا تجربہ کرتے ہو کہ جس کے نتیجے میں آپ 2 ایسے افراد مل جاتے ہو کہ جن کی زندگی کا کامیاب زندگی بننے کا شاید کوئی امکان بھی نہ ہو۔ تو کہتا ہے کہ عقل کی بات یہ ہے کہ باہر سے عورت لانے کے بجائے وہ جو گھر میں پل کر بڑی ہوئی ہے تمہارے ساتھ، تم شادی اس سے کر لو۔ یہ کہتا ہے عقل کی بات ہے، عقل کے خلاف بات نہیں ہے، وہ کہتا ہے۔ اسی طرح میں آپ کے سامنے ایک اور مثال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عقل کے غلام کن اتاہ گہرائیوں کے اندر گر سکتے ہیں۔ آج کل تو یہ عام ہو گیا، آپ نے الٹرا ساؤنڈ کی بات سنی، میں 90s کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ میں ٹنڈو محمد خان گیا ہوا تھا، وہاں ایک لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے ایک رسالہ کھولا، اس میں ایک ریسرچ موجود تھی۔ وہ ریسرچ یہ بتا رہی تھی کہ بنگلہ دیش کے اندر اور ہندوستان کے اندر بہت سی کلینکس کھل گئی ہیں، جن کلینکس کے لیے یہ لکھا ہوا ہے 5,000 روپے دو 50,000 روپے بچاؤ، اس دور میں 90s کے اندر۔ اور جب معلوم کیا گیا کہ یہ کلینک کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ کلینک میں اور کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ مشین ہے، جب عورت حاملہ ہو جائے گی تو الٹرا ساؤنڈ مشین رکھ کر ہم کو بتا سکتے ہیں کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اگر لڑکا ہے تو پیدا ہونے دو، اگر لڑکی ہے تو گرا دو، 50,000 روپے بچ جائیں گے اس دور میں۔ 5,000 دو گے تو یہ بچی ضائع کروا دیں گے ہم۔
اور کہا کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس پریکٹس کو اختیار کرو، اس عورت کو پیدا ہی نہ ہونے دو۔ عقل کی بات کرتے تو عرب معاشروں میں کیا تھا؟ ان لوگوں نے کیوں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنایا تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا، طاقتور ہوگا، تناور ہوگا اور میرا غیرت کرے گا، میرا بازو بنے گا، میرے دشمنوں سے میرے ساتھ کھڑے ہو کر مقابلہ کرے گا، اور بیٹیوں کی تو کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے حفاظت کرنی پڑے گی۔ وہ عقل کے دائروں پر چلنے والے لوگ تھے، بیٹیوں کو زندہ دفنایا کرتے تھے۔ تو بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے کہ آپ ایک اور مثال، آخری مثال لے لیں، مثالیں تو کئی ہیں عقل کے حوالوں سے، ایک مثال آپ اور لے لیں۔ آپ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا یا امریکانو دونوں میں سے اٹھا کے دیکھ لیں کہ ایٹم بم کی تعریف کیا لکھی ہوئی ہے۔ ایٹم بم کے لیے وہ لوگ یہ لکھتے ہیں کہ ایٹم بم دنیا کی وہ ایجاد ہے جس سے کروڑوں انسانوں کی زندگیاں بچ گئی، محفوظ ہو گئی۔ اب دیکھا جائے کیا تعریف ہے۔ آپ ایک ہی مثال اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا میں ایک مرتبہ بم پھینکا گیا ہے ہیروشیما ناگاساکی کو، اور کتنا تباہ کن وہ عمل تھا کہ کتنی انسانی زندگیاں ضائع ہوئیں، تابکاری اثرات نے نسلوں کو متاثر کر دیا۔ آج تک وہاں پر وہ تابکاری اثرات موجود ہیں اور ان کی نسلیں اس سے متاثر ہیں، لیکن انسانی عقل کیا کہہ رہی ہے کہ اس کی ایجاد سے کیا ہوا؟ تو یہاں پر اگر اسلام کہتا ہے کہ جو تمہاری عقل ہے اس کے سوچنے کی بھی حدیں ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمہاری عقل کے دائروں سے باہر ہیں، تم عقل میں نہیں آئیں گی، اور ایسے حالات کے اندر جو تعلیم تمہاری رہنمائی کرے گی وہ تعلیم الہامی تعلیم ہوتی ہے، وہ تعلیم قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، وہ تعلیم رب کی تعلیم ہوتی ہے جو وحی کے ذریعے سے اپنے پیغمبر کے پاس آتی ہے۔ وہ اس تعلیم سے آگے ہوتی ہے کہ جو تعلیم آپ کو آپ کا عقل دیتا ہے، آپ کی عقل دیتی ہے، وہ تعلیم اس سے آگے کی ہوتی ہے۔ اور جو اس الہامی تعلیم کو چھوڑتا ہے وہ دنیا میں گمراہ بھی ہوتا ہے، دنیا میں بھٹکتا بھی ہے، اور دنیا کے اندر برباد بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بات کو سمجھنا چاہیے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اب یہ جو نبی کا قول ہے، یہ قول اس الہامی تعلیم کے تحت ہے۔ اس نبی کے قول کو بلند ہونا چاہیے، نبی کے قول سے کوئی قول بلند نہیں ہونا چاہیے۔ قیامت تک کے لیے قرآن پاک کی یہ آیت تعلیم دے رہی ہے، ذرا غور کیجیے گا اور ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، اور صحابہ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے، اور وہاں پر صحابہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے، بحث و مباحثہ کرتے ہوئے، ایک صحابی دوسرے صحابی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کر دیتا ہے تو یہ آیت آ جاتی ہے۔ اب یہ آواز بلند کرنا ہوا کیا کہ جو نبی کی بات ہے وہ دب جائے اور تمہاری آواز بلند ہو جائے۔ خدا کو کتنا قہر دلاتی ہے۔ حقیقی واقعہ اگر آپ سننا چاہیں تو حقیقی واقعہ یہ بنتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قبیلہ آیا ہے، اسلام قبول کیا ہے، گزارش کی ہے کہ رسول خدا ہماری تربیت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمارے تزکیے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے کوئی صحابہ روانہ کیجیے ہمارے ساتھ، تاکہ ہم ان کو ساتھ لے جائیں، وہ ہمیں دین سکھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا انتخاب کیا۔ اب اللہ کے معلوم کرتے ہیں کہ بتاؤ ان میں سے کس کو ان صحابہ کا سربراہ بناؤں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ایک صحابی کا نام پیش کرتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اور صحابی کا نام پیش کرتے ہیں، اور دونوں صحابہ میں تکرار ہو جاتی ہے کہ تم ہمیشہ جو نام میں پیش کرتا ہوں اس کے خلاف رائے دیتے ہو، اور یہ بحث مباحثہ طول پکڑ گیا، ناراضگی کا معاملہ ہو گیا، اور آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئی۔ جب آواز اس طرح بلند ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہو گئی۔ خدا ناراض ہو گیا کہ میرے نبی کی موجودگی میں تمہاری آواز اس کی آواز سے کیسے بلند ہو گئی۔ صدیق اکبر، عمر فاروق، قربانیاں دیکھیں، ساتھ کتنا دیا، ہجرتیں کی ہیں، مکے میں مظالم برداشت کیے ہیں، کفار مکہ کے سامنے ڈٹے رہے، کھڑے رہے، پھر پورا مکی دور، پھر پورا مدنی دور، اتنی قربانیاں دینے والا صحابی بھی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے اپنے قول کو بلند کر لے، اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہو جاتا ہے، غصہ نازل ہو جاتا ہے، آیت نازل ہوتی آتی ہے، اور کیا کہا جاتا ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے اور تمہیں شعور نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیسے تم گمراہ ہوئے، کیسے تم برباد ہوئے، اور کیسے تم تباہ ہوئے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے کئی عقل والوں کی مثالیں دیں، اور عقل کے پیداواروں کی مثالیں دیں، اور عقل کے پیچھے چلنے والوں کی مثالیں دیں، اور عقل کے غلاموں کی میں نے آپ کے سامنے مثالیں دیں کہ عقل کے غلام پھر اس طرح گمراہ ہوتے ہیں
پھر اس طرح بھٹکتے ہیں اور پھر اس طرح اپنی دنیا کی زندگی کو برباد کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر یہ معاملہ ہے۔ لیکن ذرا غور کیجئے کہ اس کے اندر ایک اور بات بھی آپ کو سمجھنے کی ملے گی، ایک اور سبق بھی آپ کو ملے گا۔ سبق یہ ملے گا کہ نبی کی آواز تو آج بھی موجود ہے، نبی کی آواز تو آج بھی موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی صورت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی صورت میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کی صورت میں موجود ہے۔ اب کہا کیا جا رہا ہے کہ اس نبی کی آواز کو بلند رکھو، اس آواز سے بلند کوئی آواز نہیں ہونی چاہیے، نبی کی آواز سے بلند کوئی آواز نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ اس نظریے سے بلند کوئی نظریہ نہیں ہونا چاہیے، نہ کمیونزم کا نظریہ، نہ سرمایہ دارانہ نظریہ، نہ الحاد کا نظریہ، نہ کوئی اور نظریہ دنیا کے اندر آئے جو اس نظریے سے فوقیت حاصل کر جائے۔ ہر نبی کا قول، ہر نبی کی بات، ہر نبی کی سنت تمہارے معاشروں میں یہاں کا قانون بنا ہوا ہونا چاہیے، اور نبی کے قانون، نبی کے عمل اور نبی کی سنت کے مقابلے میں اور قرآن کی تعلیم کے مقابلے میں کوئی بھی تعلیم، کوئی بھی حکم اگر آپ کو دیا جاتا ہے تو آپ نے اس کے خلاف بغاوت کر دی، ہم تسلیم نہیں کریں گے اس کو۔ آپ کے بینکوں میں سود رائج کیا جائے، آپ کو باہر نکلنا چاہیے کہ نبی کی آواز تو یہ کہ سود نہیں چلے گی، تم سود کا نظام کیسے قائم کر رہے ہو؟ اگر آپ کے ہاں چور کے ہاتھ نہیں کٹتے بلکہ آپ کے قانون میں چور کے لیے قید لکھا جاتا ہے، آپ کو باہر نکلنا چاہیے۔ اگر آپ کے نظام تعلیم کے اندر سیکس ایجوکیشن رکھی جاتی ہے، آپ کو باہر نکلنا چاہیے کہ نبی کی نظام تعلیم میں یہ سیکس ایجوکیشن نہیں ہوا کرتی تھی۔ آپ کے قانون میں، عدالت کے اندر، کورٹ کے اندر اگر وہاں انگریز کا قانون چل رہا ہے تو آپ کو نکل کر آنا چاہیے کہ انگریز کے قانون کو اٹھاؤ، اللہ کے اور اس کے رسول قانون کو یہاں پر قائم کرو۔ تو یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی آواز، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس کے لیے نکلنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو میدان کار کے اندر اور میدان عمل کے اندر لے کر آنا۔ اور پھر یہاں پر میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں کہ اس آیت پر کس طرح عمل کیا جاتا ہے، اس کی مثالیں آپ کو ملیں گی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے، کہ اگر کوئی اونٹ کی باندھی جانے والی رسی کی زکوٰۃ بھی دیتا تھا نبی کی زندگی کے اندر، اب نہیں دے گا تو میرا اس کے خلاف جہاد ہے۔ اور آپ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیا، اس لشکر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روکنے کی بات کی گئی، اب اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا، کہا کہ نہیں، جو لشکر میرے نبی نے تیار کیا وہ لشکر مجھے روانہ کرنا ہے۔ اسی طرح عمر فاروق کی زندگی، قول رسول کو غالب کیا، عدالت میں قول رسول، معاملات میں قول رسول، ایوان میں قول رسول، ہر زندگی کے دائرے میں قول رسول۔ اور جب قول رسول سے انحراف کیا گیا، سنت رسول سے انحراف کیا گیا، تو پھر امام حسین میدان کے اندر نکلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ہم سب کے سامنے بات موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے بادشاہت ختم کی، اللہ کے رسول نے خلافت قائم کی، لیکن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جب صحابہ کا خلافت راشدہ کا نظام ختم ہوتا ہے اور وہاں پر ملوکیت قائم کی جا رہی ہوتی ہے، دوبارہ بادشاہت قائم کی جا رہی ہوتی ہے، بنو امیہ کی خلافت کا، بنو امیہ کی بادشاہت کی داغ بیل ڈالی جاتی ہے، تو امام حسین قول رسول کو قائم کرنے کے لیے کس طرح میدان عمل کے اندر نکل کر آ جاتے ہیں اور کس طرح قربانی دیتے ہیں کہ پیچھے کے لیے کچھ نہیں بچایا۔ وہ چند مہینوں کا چھوٹا علی اصغر بھی اپنے ساتھ لے کر کربلا کے میدان کے اندر پہنچے، اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر، بچوں کو لے کر، اپنے گھر کے تمام افراد کو لے کر، مرد و زن سب کو لے کر قول رسول قائم کرنا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یزید کون ہوتا ہے کہ اس کی آواز بلند ہو جائے؟ یزید کون ہوتا ہے کہ اس کے احکامات کی پابندی دنیا کے اندر کی جائے؟ دنیا میں احکامات کی پابندی کی جائے گی تو قول رسول کی جائے گی۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کی بالکل تعبیر اور سنت اور اس کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد ہمیں کربلا کے میدان کے اندر سے نظر آتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، قرآن پاک کی تعلیمات پہ اگر غور کریں گے تو قرآن کی تعلیم ایک انقلاب کی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم ایک جد و جہد کی تعلیم ہے، اور قرآن کی تعلیم دین کے قیام کی تعلیم ہے۔ اسی لیے جو کفر ہے اس کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے، آپ کے نصاب کے اندر قرآن شامل کیا گیا، پوری دنیا کا دباؤ بڑھ گیا
کہ ان کے قرآنی آیتوں کو، سورہ توبہ کو، جو دیگر آیتیں رکھی گئی جن ان کو نکالو. ان کے پڑھنے سے جرت پیدا ہوگی، ان کے پڑھنے سے مجاہد پیدا ہوں گے، ان کے پڑھنے سے پھر جہاد کے نعرے بلند ہوں گے. تو قرآن سے لوگوں کو دور کرنے کی، سنت سے لوگوں کو دور کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، اور پھر عجیب و غریب قسم کی یلغار ہمارے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے. لہٰذا قرآن کی تعلیمات اور احادیث کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بننا چاہیے. اور الحمدللہ آپ لوگوں نے ایک بڑا اہم کام کیا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی بستی کے اندر اس قرآن اور اللہ کے احکامات کی تعلیمات اور رسول خدا کی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے یہ مستقل درس قرآن کا سلسلہ رکھا ہوا ہے، تاکہ لوگ آگاہ ہوں، لوگ واقف ہوں، قرآن کی تعلیم کا اثر ان تک پہنچے، ان کے دلوں میں گرمی پیدا ہو، ان کے اندر ایک حرارت پیدا ہو ایمانی جذبوں کی، اور وہ خدا کے دین کے لیے اٹھنے والے اور خدا کے دین کے لیے غیرت رکھنے والے وہ مومنانہ کردار کے حامل بن سکیں، کہ جس مومنانہ کردار کے حامل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور صحابہ کرام ہوا کرتے تھے. تو اس زندگی کو حاصل کرنا ہے تو اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنا پڑے گا، اور قرآن کے درس کا جو سلسلہ ہے اس سلسلے کو فروغ دینا پڑے گا. ہم میں سے ہر ایک بندہ اس کا داعی بن جائے. یہ پورا ہفتہ ہم لوگوں کو دعوت دیا کریں، لوگوں کو بتایا کریں کہ بھائی جمعے کا دن عشاء کی نماز کے بعد درس قرآن ہوگا، آؤ قرآن سے جڑو، قرآن کی محفل میں کچھ گھنٹے کچھ لمحے گزارو، اور پھر دیکھیں کہ قرآن کی تعلیمات کس طرح ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اور ہماری زندگی کی جو بے عملی ہے، جو زنگ لگ گئے ہمارے دلوں کے، انشاءاللہ ان زنگوں کو یہ قرآن دور کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان سے وابستگی، ان سے تعلق جو ہم استوار کریں گے تو انشاءاللہ ایک مومنانہ زندگی ہمارے سامنے ظاہر ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.